السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل آرزو مسکان بلاگ پہ۔ یہاں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہدایت وظائف آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے باتیں ملیں گی۔ آج میں آپ کو استغفر اللہ سے ریلیٹڈ مشاہدات بتانے والی ہوں، ریئل سٹوریز۔ میں ہوں محمد زائد۔ ایک دن جب میں بیدار ہوا تو مجھے اپنی کمر، گردن اور سر کے پچھلے حصے میں شدید درد محسوس ہوا۔ یہ درد صرف عام نہیں تھا، یہ میرے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ کی طرح محسوس ہوا، جس کی وجہ سے میں اس رات سو نہیں سکا۔ میں نے کچھ دوا لی لیکن اس نے کام نہیں کیا۔ بعد میں دوپہر میں نے وہی بوجھ محسوس کیا، جیسے میرے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ تھا اور میں صحیح طریقے سے سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ میں نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر اپنی چٹائی پر لیٹ کر مغرب کی اذان کا انتظار کیا۔ انتظار کے دوران میں سو گیا اور اس قدر پر پرسکون آرام کا تجربہ کیا کہ میں مغرب کی نماز سے محروم رہا۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میں بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہوں اور یہی میری حالت کی وجہ تھی۔ میں نے اپنی روزانہ کی تمام نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ایک یا دوسرا ایسا ہوتا تھا جو مجھے یاد رہتا تھا۔ اس طرح میں تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں مسلسل برقرار نہ رکھ سکا۔ جو کام مجھے بہت زیادہ تناؤ کا باعث بنا رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کشمکش میں ایک مہینہ گزر گیا۔ اگرچہ میری حالت میں قدرے بہتری آئی لیکن یہ اہم نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا جو دن بھر لگاتار استغفر اللہ پڑھتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ انہوں نے اللہ سے چیزیں مانگنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کیونکہ ان کی خواہشات آواز دینے سے پہلے ہی پوری ہو چکی تھی۔ پچھلے 3 دنوں سے میں نے لگاتار استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں ایسا ذہنی سکون محسوس کر رہا ہوں کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ میں اپنی تمام نمازیں وقت پر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ کے حکم سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے اور آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے نجات اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حدیث سے ابن ماجہ کتاب 34 حدیث نمبر 3819۔ یہ تھی ان کی میریکل سٹوری۔ نیکسٹ ون، دوسری میریکل سٹوری میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو ہے کہ ایک لڑکی کی۔ ہماری شادی کو 5 سال سے کچھ زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہماری شادی کے پہلے حصے میں ہم کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر بچے کے لیے کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے آخر کار کوشش کرنا شروع کی تو میں نے سوچا کہ یہ جلد ہی ہو جائے گا۔ جیسا کہ میرے آس پاس کے ہر شخص نے کہا، مہینوں جب میرا حیض آیا تو میرے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ لوگوں کے لیے ترتیب تبصرے جیسے آپ نے اس میں تاخیر کی، اس لیے یہ نہیں ہو رہا، اور بھی زیادہ تکلیف پہنچائی۔ ایسی راتیں تھیں جب میں خود کو سونے کے لیے روتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہے۔ اس وقت میں نے اللہ کی طرف مزید گہرائی سے رجوع کیا۔ میں تہجد کے لیے اٹھنا، دل کھول کر روزانہ سینکڑوں بار استغفر اللہ پڑھنے لگی اور اپنے گھر میں برکت اور حفاظت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت بھی بنا لی۔ سبحان اللہ، تھوڑی ہی دیر میں میری ماہواری چھوٹ گئی۔ سچ میں نے فوری طور پر ٹیسٹ بھی نہیں کیا کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار مایوس ہو چکی تھی، لیکن میں نے آخر کار کیا نتیجہ مثبت نکلا، میں احساس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا تھا جیسا اللہ خود مجھے دکھا رہا تھا، تیرا صبر رائے گاں نہیں کیا گیا۔ اپنے وقت کا انتظار کرنے والے کسی کے لیے بھی امید نہ کھوئیں۔ نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، سورہ بقرہ کو اپنے گھروں میں رکھیں اور اللہ کے وقت پر بھروسہ رکھیں۔ جب وہ دیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ کامل طریقے سے دیتا ہے۔ تو انہیں سورہ بقرہ اور استغفار پڑھنے کے بعد انہیں خوشخبری مل گئی تھی، اللہ نے انہیں اولاد سے نواز دیا تھا۔ تو یہ تھی ان کی میریکل سٹوری۔ استغفر اللہ کو ہر ہمیشہ ایک دن
में सिर्फ 100 मरतबा ही क्यों ना हो, ज़रूर पढ़ लिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हमारी हर परेशानी को दूर करेंगे, हमारे हक़ में सही फ़ैसले अता करेंगे, जो कि हमने सोचा भी ना होगा, इतने अच्छे फ़ैसले होंगे। हमें अल्लाह पर तवक्कुल होना है, पीर या मुर्शिद के पास ना जाएं, सिर्फ़ अल्लाह ही तो है जो हर चीज़ पर क़ादिर है। वो काले पहाड़ पर काली चूंटी को काले अंधेरे में भी चलते हुए देख रहा होता है, और अल्लाह बेशक हमारे दिलों को जानता है कि हमारे दिलों में अल्लाह के लिए मोहब्बत को पैदा करना है, और हमें हमेशा दरूद शरीफ, कलिमा तोयबा, इस्तग़फ़ार को हमारी ज़बान पर हमेशा जारी रखना है। अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार से बहुत से मोजज़ात दिखाते हैं। ये मोजज़ात आपकी भी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, खुशहाली आएगी। आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह को हर दिन 100 मरतबा पढ़ें या फिर 1000 मरतबा पढ़ें। 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से जल्दी मोजज़ात दिखेंगे। जब आप 7000 तक पहुँचेंगी तो इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए 7000 तक पहुँचेंगे तो बहुत जल्द आपके ज़िंदगी में बदलाव दिखेंगे, खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी खुशियों में बदल जाएगी। तो हम अभी 7000 का चैलेंज कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम नियत करेंगे कि 7000 इस्तग़फ़ार पढ़ने की। तो मैंने भी नियत की है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी ज़रूर पढ़ें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। अपनी दुआओं में याद रखें।